الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر حضرات علماء کرام، دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور گھروں پر بیٹھ کر سننے والی دینی ماں بہنوں، حق تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ دین کی باتیں کہنے سننے کا موقع نصیب فرمایا. انشاءاللہ نماز کے بعد نکاح مجلس بھی منعقد ہوگی. اسی مناسبت سے نکاح کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں. عام طور پر جب نکاح کی مجلس منعقد ہوتی ہے تو حضرات علماء کرام، دین کی بات کہنے والے، نکاح سے متعلق فضائل، مسائل اور اسی طریقے سے ضروریات کو بیان کرتے ہیں اور ہم لوگ اس کو سنتے رہتے ہیں. مجھے اس وقت یہ عرض کرنا ہے کہ شریعت اسلام نے نکاح کو کیا حیثیت عطا فرمائی ہے. دنیا میں بہت سارے قسم کے مذاہب اور دھرم موجود ہیں، اور ہر دھرم والا، ہر مذہب والا اپنے اپنے طور و طریق سے اس نکاح کے فعل کو انجام دیتا ہے. دنیا میں بعض قوم ایسی بھی ہیں جو نکاح کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی، بلکہ نکاح کو زیادہ پسند نہیں کرتی. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ نکاح سے جو مقاصد حاصل ہونے والے ہیں، آج کی پرفتن دنیا میں، بے حیائی کے ماحول میں، وہ مقاصد بغیر نکاح کے بھی انسان حاصل کر لیتا ہے. اسی لیے بعض یورپ ممالک میں یہاں تک حال ہے کہ ایک مرد شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہے، ایک عورت شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، لیکن نکاح کے لیے وہ تیار نہیں ہے. حالانکہ انسان کی فطرت اور طبیعت کا یہ خاصہ ہے کہ ہر نفع والی چیز کو، ہر اچھی چیز کو، ہر فائدہ پہنچانے والی چیز کو آدمی قبول کرتا ہے. معمولی نفع ہو، اس نفع کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور معمولی نقصان ہو، نفع کو چھوڑ کر اس نقصان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اور شریعت اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نکاح کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے. کہیں تو یہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نکاح میری سنت ہے. کہیں آپ نے یہ ارشاد فرمایا نکاح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی، حضرات رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. قرآن کریم نے حکم دیا کہ لوگوں نکاح کرو. اسلام کی تعلیم، اسلام کا مزاج، اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آدمی کو نکاح کی ترغیب دیتا ہے. اور فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آدمی جب اس بات کا گمان کرے کہ میں اگر نکاح نہیں کروں گا تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا ظن غالب ہے
تو نکاح کرنا واجب قرار دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شریعت اسلام ایک چیز کو وجوب کے طور پر تسلیم کرے، لوگوں کو اس کی ترغیب دے، لوگوں کو اس کا حکم دے، خود انبیاء علیہم السلام نکاح کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت نکاح فرمائے، حضرات صحابہ کو نکاح کی ترغیب اور تعلیم دے، یقیناً وہ چیز بہت ہی فائدے والی، بہت ہی اہمیت والی، بہت ہی برکت والی چیز ہوگی۔ اور اس نکاح میں ایسی برکت ہے، ایسا فائدہ ہے کہ جس فائدے سے دنیا کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ ایک طرف تو معاملہ یہ ہے، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ ماڈرن ذہن یہ کہہ رہا ہے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ معلوم یہ ہوتا ہے شریعت اسلام کا ہر عمل، ہر ادا، ہر فعل، ہر سنت، ہر کام یقیناً اپنے اندر بے شمار فوائد، خوبیاں، کمالات، برکات، انوار اپنے اندر رکھتی ہے، لیکن یہ فعل اسلام کے ماننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جس انداز سے اس پر عمل کرنا چاہیے، جس انداز سے عملی شکل میں دنیا والوں کے سامنے آنا چاہیے، ہو سکتا ہے ہم مسلمانوں کی عملی کمزوری کی وجہ سے یہ عمل جس معنی میں آنا چاہیے وجود میں نہیں آ رہا ہے۔ بہت ساری بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد نکاح سے انکار کرتی ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ بے حیا ہے، بے شرم ہے، فاحشہ ہے، قطعاً نہیں۔ ہو سکتا ہے بیچاری بعض بیٹیاں غلط راستے پر ہو، لیکن امت کی ماشاءاللہ بہت ساری بیٹیاں جن میں شرم ہے، حیا ہے، تقوی ہے، اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں، لیکن بعض مرتبہ نکاح کا نام سن کر وہ بھی ڈرتی ہے اور انکار کرتی ہے ہمیں نکاح نہیں کرنا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ میرے بھائی وجہ یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے بعد والی زندگی کی جو تعلیمات، زندگی کا جو عملی نقشہ، حضرات ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا لائف زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا، آج امت مسلمہ اکثری اعتبار سے وہ طور و طریق دنیا کے سامنے اپنانے سے قاصر ہیں، عاجز ہیں۔ غیر مسلم نہیں، مسلمان گھرانوں کا حال یہ ہے کہ شادی کے بعد ایک مرد کی طرف سے عورت کے جو حقوق ادا ہونے چاہیے، ایک عورت کی طرف سے مرد کے جو حقوق ادا ہونے چاہیے، ان حقوق کی ادائیگی کے بجائے آپس کی حق تلفیوں کی وجہ سے کبھی شوہر ان احوال کو سنتا ہے تو شادی سے ڈرتا ہے، کبھی بیٹی ان احوال کو سنتی ہیں تو شادی سے ڈرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو طریقہ تھا وہ پڑھنے کے اعتبار سے، سنت کہے جانے کے اعتبار سے اور تھا، اور اسلامی گھروں میں، مسلم سوسائٹیوں میں، مسلم معاشرے میں، مسلم کلچر میں اس کی شکل و صورت کچھ اور ہے۔ بالیقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا لایا ہوا طریقہ، اگر ہم مسلمان صحیح معنی میں دنیا کے بسنے والے انسانوں پر اصل شکل میں اس کو پیش کرتے تو دنیا کی طبیعت نفع کو حاصل کرنا ہے، نقصان سے بچنا ہے۔ یقیناً معاشرے میں، غیر مسلم معاشرے میں
انگریز اور عیسائی مذہب والے اور دوسری دنیا کی قوم اگر صحیح معنی میں یہ نقشہ دیکھتی تو کبھی اس بات کو اپنی زبان سے نہیں نکالتی کہ ہمیں اجتماعی لائف نہیں چاہیے، ازدواجی زندگی نہیں چاہیے، نکاح نہیں چاہیے، بلکہ اس کی خوبیوں کو دیکھ کر وہ مجبور ہوتی اس بات پر کہ نہیں، سکون ہے، راحت ہے، چین ہے، اور اسی طریقے سے ازدواجی زندگی کے بعد امور خانہ داری ہیں، اولاد کا وجود ہے، اس کی تربیت ہے، اور اس کے بعد اسلامی احکام کو پورا کرتے ہوئے مسلم معاشرے میں جو ہمدردی ہے، غمخواری ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہے، اگر ان خوبیوں کو دیکھتے تو وہ ہاتھوں ہاتھ اس کو قبول کرتے اور اس میں آگے بڑھتے۔ آج کل مسلم معاشرے میں جب شادی کا موقع آتا ہے، عام طور پر پیغام دیا جاتا ہے لڑکوں والوں کی طرف سے، لڑکی والے غور و فکر کے بعد، مشورے کے بعد، استخاروں کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں۔ جب لڑکی والوں کی طرف سے جواب مل جاتا ہے تو تیاریاں شروع ہوتی ہیں، اور شادی کی یہ تیاریاں جو ہمارے مسلم معاشرے میں ہیں، بس ایسی تیاری رہ گئی ہیں جو عام دنیا کے رہنے والے انسانوں کے وہاں ہے، چاہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، وہ تیاری کرتا ہے۔ جب شادی کا معاملہ طے ہوتا ہے تو تیاری یہ کرتا ہے کہ کبھی تو اگر گھر نیا بنانے کی ضرورت ہے تو گھر نیا بنا لیا جاتا ہے، اگر اس کو مرمت کرنے کی ضرورت ہے، رنگ روغان کرنے کی ضرورت ہے تو مرمت کر دیا جاتا ہے۔ شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے، تیاریاں شروع ہوتی ہے، غیر و نہیں مسلمان کے گھرانے میں کپڑوں کا انتظام ہوتا ہے، دعوت کا انتظام ہوتا ہے، آنے والے مہمانوں کو کیا کھلانا ہے اس کے بارے میں مشورے ہوتے ہیں، نکاح کا وقت متعین ہوتا ہے، اور ساری یہ تیاری پوری ہوتی ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، دلہن کے لیے اتنے کپڑے، دلہے کے لیے اتنے کپڑے، اور درمیان میں مصیبت بھی آ جاتی ہے۔ شریعت اسلام نے نکاح کو جتنا سہل بنایا تھا، آج اس نکاح کو ہم اتنا ہی مشکل بنا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ابھی بھی امت میں ایسے افراد موجود ہیں جو بہت سادگی کے ساتھ اس نکاح والے عمل کو انجام دیتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے، ابھی شادی کو ہفتہ باقی ہے، ابھی 5 دن باقی ہے، اور کھانے پینے کا نظم شروع ہوتا ہے، رشتہ داروں میں کئی دنوں پہلے کھانے پینے کا نظم۔ میرے بھائی، اسلام ایسا سادہ دین ہے، ایسا سادہ مذہب ہے کہ دنیا کا رہنے والا کوئی بھی مسلمان، چاہے وہ امیر سے امیر ترین آدمی ہو، چاہے وہ غریب سے غریب ترین آدمی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے ہر عمل میں آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ انجام دے سکتا ہے۔ یہ بحث کی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا کھلانا جائز ہے یا نہیں، ہمیں ہر ایسا کام کرنا ہے جو کام ہمارے مسلمان بھائی کے لیے، جو کام دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے سادگی کا ایک بہترین نمونہ ہو۔ اگر میں مالدار ہوں، میں نے شادی کی اپنی بیٹی کی یا اپنے بیٹے کی، اور 10 دن پہلے، 5 دن پہلے میں نے کھلانے کا انتظام کیا، ہماری بستی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں بیچارہ غریب مسلمان رہتا ہے، اب اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرے پڑوس والے امیر نے تو 5 دن پہلے کھلایا ہے، مجھے کم سے کم 2 دن پہلے تو کھلانا چاہیے، پیسے نہیں ہیں، بلکہ قحط سالی کا یہ عالم ہے کہ شادی کے دن بھی وہ کھلا نہیں سکتا، شرما شرمی میں،
دیکھا دیکھی میں یا تو قرض مانگ کر یا بھیک مانگ کر یا ناجائز سود پر قرض لے کر وہ ان رسموں کو ادا کرنا اپنے اوپر ضروری سمجھتا ہے۔ لہذا میں اپنے بھائیوں سے بڑے درد دل سے عرض کروں گا کہ ہمارے وہ بھائی جن کو حق تعالی شانہ نے دولت عطا فرمائی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، اور 10 نہیں مہینے پہلے، 10 دن نہیں مہینے پہلے کھلا سکتا ہے، میرے بھائی تجھے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میرا کوئی کام ایسا نہ ہونے پائے جو ایک غریب کے لیے آئندہ کل پریشانی اور مشکل کا سامان بن جائے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب میاں نور اللہ مرقدہ، دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے محدث تھے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ٹھنڈی کا زمانہ آیا، ٹھنڈی کے زمانے میں کسی متعلق نے ان کو بہترین صدری اور کوٹ پیش کیا کہ آپ اس کو پہنیں۔ حضرت نے اس کوٹ کو، صدری کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد گھر لائے تو گھر میں بیٹھنے کے بعد اپنے محلے والوں پر نظر کی کہ محلے میں کتنے غریب ہیں، اور ان غریبوں میں کتنے بیچارے ایسے ہیں کہ ٹھنڈی سے بچنے کے لیے ان کے پاس سامان نہیں۔ اے اصغر حسین، تیری غیرت یہ برداشت کرے گی کہ تو صدری پہن کر ٹھنڈی سے اپنا بچاؤ کرے، اور تیرا پڑوسی غریب ہے، وہ بیچارہ کپ کپاتی ٹھنڈی میں بہت تیز ٹھنڈی میں کپ کپا رہے ہیں۔ بلکہ حضرت کے حالات میں لکھا ہے، آم کا موقع آتا تھا، کیری کا زمانہ آتا تھا، کوئی آم پیش کر دیتا تھا، حضرت دیکھتے تھے کہ اگر وسعت ہیں کہ محلے والے کو پہنچا سکے تو پہنچاتے تھے، اور اگر محلے والے کو نہیں پہنچا سکتے تو کھاتے تھے، کھانے کے بعد اس کی چھالوں کو اور کاشوں کو جمع کرتے تھے، اور اس طریقے سے بکریوں کو کھلاتے تھے کہ پڑوس کے گھر والوں کو اور پڑوس کے بچے کو پتہ نہ چلے۔ کیوں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اس آم کے کھانے کے بعد اس کے چھلکوں پر میرے غریب پڑوسیوں کی نظر پڑے اور اس کا دل زخمی ہے کہ مولوی صاحب تو بیچارے آم کھا رہے ہیں اور ہمارے پاس آم کے لیے بھی پیسے نہیں۔ یہ مسلمان ہے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے، اپنے دینی بھائیوں سے کہوں گا، ہم اپنی شادی کو اتنا سادہ بنائے کہ ہمارے طرز شادی کو دیکھ کر ہمارے محلے کا، ہماری بستی کا، ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا کوئی بھی ایک مسلمان بھائی شادی کرنا چاہے تو اس کے لیے نمونہ ہے کہ دیکھو فلاں سیٹھ صاحب نے شادی کی، لیکن اتنی شادی، اس میں کوئی خرچہ نہیں، کوئی زیادہ خرافات نہیں، کوئی زیادہ فضول خرچی نہیں، بس ضرورت کے مطابق کام کر دیا۔ آج بہت بڑی ضرورت اس کی ہے، اور ضرورت کن کو ہے؟ جب تک معاشرے میں سادگی والا نکاح، سادگی والی شادی دو طبقوں میں زندہ نہیں ہوگی، امت میں کبھی بھی اس کو قبول کرنے کا رواج نہیں ہوگا۔ پہلا طبقہ ہے حضرات علماء کا، اور دوسرا طبقہ ہے حضرات عمراء اور مالدار کا۔ اگر ہم اہل علم اور اگر ہم عمراء اس بات کو طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں شادی کریں گے، چاہے بیٹے کی شادی ہوگی چاہے بیٹی کی شادی ہوگی، ہم اس سادگی کے ساتھ شادی کریں گے کہ یہ شادی ہمارے محلے میں رہنے والے غریب کے لیے دلیل بنے گی، حجت بنے گی، اور یہ میرا اپنا کام نہیں ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ان عظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، بہترین عظمت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ بہت کم ہو۔ دیکھو جس زمانے میں، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جب شادی کی بات آتی ہے تو یقیناً امت مسلمہ کے اکثر فرد کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، میری بیٹی ہے، میں خرچ کہاں سے برداشت کروں گا؟ لڑکے والوں سے لڑکی والے کو فکر زیادہ رہتی ہے، حالانکہ امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج نہیں عطا فرمایا۔
امت کو تو یہ مزاج عطا فرمایا، اے امت کے رہنے والے تمام وڈیروں، تمام ماں باپ سن لو، اگر بیٹی تمہاری ہے تو میں نے تمہارے لیے کوئی خرچ نہیں رکھا ہے۔ خرچ رکھا ہے تو کس پر؟ شوہر پر رکھا ہے، شوہر کے گھر والوں پر رکھا ہے کہ شادی کرے تو وہ عورت کو مہر ادا کرے، وہ سادہ ہیں تو ولیمہ کرے، بس یہ دو خرچے، اس کے علاوہ عورت کے لیے کوئی خرچہ نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس نکاح کو اتنا آسان بنا کر دیا تھا، آج اس آسانی کو چھوڑ کر ہم ایسی فضول خرچی میں لگ گئے، پیسوں کی ایسی تباہی میں لگ گئے، سودی قرض کے لینے میں ایسے پاگل ہو گئے کہ آج ہمارے کانوں سے ہمیں یہ الفاظ سننے پڑتے ہیں، کہیں تو ہماری بیٹی کہتی ہے ہمیں شادی نہیں کرنا ہے، کہیں ہمارا بیٹا کہتا ہے ہمیں شادی نہیں کرنی ہے، اور کہیں قوم کے افراد کہتے ہیں شادی کی ضرورت ہی کیا ہے۔ میرے بھائی، اس چیز کو معاشرے میں زندہ کرنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ آج اگر اس سادگی کے ساتھ ہم اس طریقے کو اپنائیں گے تو میرے بھائی دنیا میں دو چیز ہیں، ایک ہے نکاح اور ایک ہے زنا۔ اور اکابر کا یہ ارشاد ہے کہ جس معاشرے میں، جس قوم میں، جس سوسائٹی میں نکاح جتنا سستا ہوگا زنا کاری اتنی مہنگی ہوگی، اور جس معاشرے میں نکاح جتنا مہنگا ہوگا زنا کاری اتنی سستی ہوگی۔ آج کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی اپنی کانوں سے سن رہا ہے، اپنے آنکھ سے مشاہدہ کر رہا ہے۔ مسلم معاشرے نے جب سے نکاح کو جتنا مہنگا کر دیا ہے، مسلم معاشرے میں زنا عام ہوتے چلے گئے، اور جب یہ قوم، جب یہ امت دوبارہ سلف کی طرف پلٹے گی، اپنے دین حنیف کی طرف پلٹے گی، اور اس کی شادی مختصر رقمے میں ہو جائے گی، انشاءاللہ یہ دھرتی کا رہنے والا انسان پھر یہاں زنا کو مشکل سمجھے گا اور نکاح کو آسان سمجھے گا۔ حق تعالی شانہ نے جو باتیں کہلوائی، حق تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔